الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. ہم پڑھ رہے ہیں قواعد الترجیح المتعلقۃ بلغۃ العرب، اور اس میں پھر ہم پڑھ رہے ہیں قواعد الترجیح المتعلقۃ باستعمال العرب للالفاظ والمبانی، اور اس کا 12واں قاعدہ ہم اس کا آغاز کر چکے ہیں کہ لا ينبغي حمل الآیۃ القلب ولها بدونہ وجہ صحیح. کسی آیت کو قلب پہ محمول کرنا جائز نہیں ہے جب کہ اس آیت کی کوئی درست تفسیر بن سکتی ہو قلب کے بغیر. اور یہ ہم نے پڑھا تھا کہ قلب جو ہے وہ آیت کے ظاہر کے خلاف ہے. آیت کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو عدم قلب پہ محمول کیا جائے، اور ایسے ہی کلام میں اصل یہ ہے کہ کلام میں قلب نہ ہو، تو کلام کو قلب پہ محمول کرنا یہ آیت کے ظاہر کے بھی خلاف ہے اور یہ اصل کے بھی خلاف ہے. پھر قلب کی تعریف کی گئی تھی، اور وہ کیا تھی کہ جعل احد اجزاء الکلام مکان الآخر والآخری مکانہ. کلام کے اجزاء میں سے ایک کو دوسرے کی جگہ پہ کر دینا، رکھ دینا، اور دوسرے کو پہلے کی جگہ پہ رکھ دینا، اور یہ کام اس انداز سے کرنا کہ ہر ایک کو دوسرے کا حکم بھی ملے. اس کے بعد ہم نے قلب کی اقسام پڑھی تھیں کہ ایک قلب کلمہ میں ہوتا ہے، ایک جملہ میں ہوتا ہے، اور پھر بتایا گیا تھا کہ جو کلمہ میں قلب ہوتا ہے اس کا ہمارے قاعدے سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر ہم نے اس قلب کی اقسام پڑھی تھیں جس کو کہتے ہیں القلب فی الجملہ، اور وہ اقسام کیا تھیں؟ قلب الاسناد، قلب العطفی، القلب بان یوصف الشیء بضد صفته. اور اب ہم پڑھنے لگے ہیں تطبیقی مثال. تطبیقی مثال کیا ہے؟ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 37 کہ خلق الانسان من عجل. اس کا کیا معنی ہے؟ کہ انسان کو پیدا کیا گیا کس چیز سے؟ عجل سے، جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے انسان کو. تو کچھ علماء کا کہنا ہے کہ یہاں پہ قلب ہے کہ جلد بازی کو پیدا کیا گیا ہے انسان سے. تو یہ دو بڑے قول ہیں. ایک قول وہ جو تقاضا کرتا ہے کہ آیت کو قلب پہ محمول کیا جائے، اور دوسرا وہ جو تقاضا کرتا ہے کہ آیت کو قلب پہ محمول نہ کیا جائے. جو کہتے ہیں قلب پہ محمول نہ کیا جائے ان کے ہاں پھر دیگر کئی تفسیرات ہیں اس آیت کی، لیکن جو کہتے ہیں قلب پہ محمول کیا جائے ان کا ایک ہی قول ہے، اور وہ قول ظاہر ہے کہ مرجوح ہے، مردود ہے، قابل قبول نہیں ہے. پڑھیں انس جی. اچھا، یہاں پہ رکیے کہ اس قاعدے کی مثالوں میں سے ایک مثال وہ ہے جو کچھ آیا ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی تفسیر میں خلق الانسان من عجل. پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ الانسان سے مراد کیا ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ہے جنس انسان، اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد ہے آدم علیہ السلام، اور دیگر بھی کئی اقوال ہیں، لیکن پہلے دو قول جو ہیں یہ ذہنوں میں رکھیں. پہلا قول یہ کہ اس سے مراد جنس انسان ہے، اور دوسرا یہ کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہیں، اور انشاءاللہ راجح یہ ہے کہ یہاں پہ کیا مراد ہے؟ جنس. جی. چلیں، ابو عبیدہ کون سے ہیں؟ صاحب مجاز القرآن. اور ابن قتیبہ، نہیں ہمارے قرآن کے تعلق سے کتاب بتائیں نا. جی ٹھیک، اور غریب بھی ہے. اور ایسے امام زجاج، ان کی کیا ہے؟ معانی القرآن. یہ اس طرف گئے ہیں کہ اس آیت میں قلب ہے، اور معنی یہ ہے کہ خلق العجل من انسان عجل سے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ عجل جلد بازی کو انسان سے پیدا کیا گیا ہے. جلد بازی کو کس سے پیدا کیا گیا ہے؟ انسان سے پیدا کیا گیا ہے. اور العجل کیا ہے؟ وہو العجلہ. جی. اور عرب یہ کام کرتے ہیں کب؟
عرب یہ کام کرتے ہیں جب کہ کوئی چیز کسی چیز کے سبب سے ہو تو آغاز کس سے کرتے ہیں؟ سبب سے آغاز کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی چیز کسی چیز کے سبب سے ہو تو عرب اس موقع پہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ گویا کہ یہ اس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ چلیں جی، اور عام طور پہ مفسرین اس جانب گئے ہیں کہ آیت جو ہے وہ اعلیٰ ترتیبہا، وہ اپنی ترتیب پہ ہے، یعنی کہ قلب یہاں پہ نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اپنی ترتیب پہ ہے، قلب نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا مفہوم ہے؟ اس میں ان کی عبارات مختلف ہیں۔ جی، ہاں یہ اکثریت کا قول ہے، یہ قول جو پہلا ہے یہ اکثر علماء کرام کا قول ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ خلق الانسان عجولا، اور اس کی تائید میں وہ آیت بھی آئے گی سورہ بنی اسرائیل کی کہ وکان الانسان عجولا، اور انسان جلد باز ہے۔ تو خلق الانسان من عجل ای خلق الانسان عجولا، انسان کو پیدا کیا گیا ہے جلد باز، یعنی کہ جب سے پیدا ہوا ہے تب سے یہ کیا ہے؟ جلد باز ہے۔ ای یستعجل الامور قبل اوانیہا، کہ یہ مختلف امور کو چاہتا ہے ان کے وقت سے پہلے، ان کو جلدی سے چاہتا ہے، یعنی کہ جس کام کے پیچھے پڑ جائے چاہتا ہے جلدی سے ہو جائے، اس کے وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ جی، وَهُوَ ضِدُّ التَّأَنِّي وَالتَّثَبُّتِ، اور اس معنی میں پھر یہ تأنی اور تثبت کے برخلاف ہوگا۔ تأنی کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہراؤ، سکون، اس کے خلاف یہ معنی ہوگا۔ جی، جی یہ قول ہے امام مجاہد کا۔ امام مجاہد کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان کو پیدا کیا گیا من تعجیل، جلدی سے، اللہ تعالیٰ کے اس کو پیدا کرنے میں جلدی کرنے سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور اس معاملے میں تیزی سے، وعلی عدل، اور جلدی پہ۔ مراد اس سے کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس میں روح ڈالی، تو ابھی روح اس کے سر میں تھی اور شروع والے حصے میں تھی، کہ یہ چاہتا تھا کہ جلدی سے پورے جسم میں روح داخل ہو جائے، اور جب پیدا کیا گیا انسان کو تو دن تھا جمعہ، اب انسان چاہتا تھا کہ سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میری پیدائش کا یہ عمل مکمل ہو جائے، تو اللہ رب العزت نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ خلق الانسان من عجل۔ اب پھر دیکھ لیں کہ خلق الانسان من تعجیل، انسان کو پیدا کیا گیا ہے تعجیل سے، جلد بازی کرنے سے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے تعجیل سے کام لیا اس کو پیدا کرنے میں، اور اس معاملے میں تیزی سے، اور اللہ نے اس کو پیدا کیا علی عجل، جلدی سے۔ جی، وقالو، چنانچہ انہوں نے کہا، پڑھ چکے اگلی بار تھا، خلقہ اللہ، اللہ نے اس کو پیدا کیا فی آخر النہاری، دن کے آخری وقت، جمعہ کے دن، سورج غروب ہونے سے پہلے، علی عجل، جلدی سے پیدا کیا۔ کس نے؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے جلدی کی فی خلقہ ایاہ، اس کو پیدا کرنے میں، قبل مغیبہا، سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے۔ جی، جی یہ قول جن علماء کرام نے کہا ہے ان میں سے ایک ہے امام اخفش۔ یہ قول کیا ہے جی؟ کہ آدم علیہ السلام، اس قول کے مطابق انسان سے مراد کون ہوں گے؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بطور نطفہ کتنے دن رکھا تھا؟ بطور نطفہ انس میرے مغالطے میں آ گئے ہوئے۔ تو آدم علیہ السلام جو ہے نا، وہ پیدا ہوئے ہیں کن سے۔ کس سے پیدا ہوئے ہیں؟ برخلاف ان کی اولاد کے۔ ان کی اولاد میں سے ہر ایک کو پیدا ہونے میں 9 مہینے لگ جاتے ہیں، تو آدم علیہ السلام پیدا ہوئے کلمہ کن سے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ خلق الانسان من عجل، کہ پہلا انسان جو پیدا ہوا ہے وہ عجل سے پیدا ہوا ہے، ان کے کلمہ کن سے پیدا ہوا ہے، یعنی کہ کلمہ، سمجھ گئے نا؟ یہ مراد ہے۔ دیکھیں اب
خلق الانسان من تعجیل من الامر، انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس معاملے کی جلدی سے، لأنہ قال، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انما قولنا لشیء، ہمارا کہنا ہوتا ہے کسی بھی چیز کے لیے جب ہم اس کو چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم جب اس کے وجود کو چاہتے ہیں، کہ ان نقول له، کہ ہم اس سے کہتے ہیں کن فیکن، تو وہ ہو جاتا ہے۔ قالوا فہذا الاجل، تو یہی ہے اجل، کہ اللہ نے اس کو پیدا کیا کن کہہ کے، یہ اجل ہے، یعنی کہ 9 مہینے نہیں لگے۔ چلیں جی، یہ قول نمبر 4 ہو گیا، نمبر لگا رہے ہیں نا آپ لوگ جی۔ چلیں جی، اور انہوں نے کیا کہا جی، العجل سے مراد ہے مٹی، کہتے ہیں حمیر قبیلے کی لغت میں اجل سے مراد کیا ہوتا ہے؟ مٹی ہوتی ہے، اور یہیں سے شاعر کا قول ہے وَالنَّبْعُ فِي الصَّخْرَةِ الصَّمَّاءِ مَنبَتُهُ وَالنَّخْلُ يَنبُتُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالْعَجَرِ۔ النبو کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کی چوٹی پہ اگنے والا درخت، پہاڑ کی چوٹی پہ اگنے والا درخت۔ ویسے نبو کا معنی چشمہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ زیادہ امید یہی ہے کہ یہ درخت مراد ہے پہاڑ کی چوٹی پر اگنے والا درخت۔ تو یہ پہاڑ کی چوٹی پہ اگنے والا جو درخت ہوتا ہے فی صخرۃ سماء، یہ سخت چٹان میں ہوتا ہے، منبتہ، اس کا اگنا، اس کا اگنا یا اس کے اگنے کی جگہ۔ جبکہ کھجور کا درخت جو ہے، النخل، کھجور کا درخت، ینبت، یہ اگتا ہے بین الماء والعجل، پانی اور مٹی کے درمیان سے جی۔ چلیں جی، والقول بالترتیب، اور ترتیب والا قول اول القولین، یہ دونوں اقوال میں سے زیادہ بہتر ہے بتفسیر الآیاتی، آیت کی تفسیر کے اعتبار سے۔ اچھا، القول بالترتیب، ترتیب والا قول علی الخلاف فی توجیہ المعنی، باوجود اس کے کہ معنی کی توجیہ میں اختلاف ہے، کہ پھر اس آیت کا معنی کیا ہوگا، اس آیت کے معنی کی صورت کیا ہوگی۔ سمجھ لگ رہی علماء کرام؟ الخلاف فی توجیہ المعنی کتنے اقوال پڑھے ہم نے ابھی اوپر؟ 4۔ تو کہتے ترتیب والا قول باوجود اس کے کہ اس آیت کے معنی کی توجیہ میں اختلاف ہے، پھر بھی ترتیب والا قول جو ہے اول القولین بتفصیل آیا، وہ دونوں اقوال میں سے زیادہ بہتر ہے آیت کی تفسیر کے لحاظ سے، کیونکہ وہ آیت کے ظاہر کے مطابق ہے۔ ولا موجب القول بالقلب، اور اس لیے بھی کہ قلب والا جو قول ہے اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، ولا دلیل علیہ، اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے، جبکہ یہ ظاہری طور پہ مخالف ہے اس آیت کے ظاہر کے، یعنی کہ واضح طور پہ مخالف ہے، یہ واضح طور پہ مخالف ہے اس آیت کے ظاہر کے جی۔ اور یہی قول ہے، یہی ترجیح ہے عام طور پہ مفسرین کی، اور یہی وہ ہے جس کو یہ قاعدہ راجح قرار دے رہا ہے، وہ قاعدہ جس کی مثال کے ہم درپے ہیں، جس کی مثال اس وقت ہم دے رہے ہیں، جس کے لیے مثال ہم دے رہے ہیں جی۔ ائمہ تفسیر نے اس آیت میں قلب کے دعوے کو مسترد کر دیا ہے، قلب کے دعوے کو رد کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے۔ میں بار بار کہتا ہوں یہ قواعد پڑھنا ہمارے لیے کس قدر مفید ہے۔ اب دیکھیں، آپ نے قاعدہ پڑھ لیا، کہیں پہ بھی قلب والا قول آئے گا آپ بڑی آسانی سے اسے مسترد کر سکیں گے، اور اگر آپ نے قواعد نہ پڑھے ہوتے تو ممکن ہے آپ میں سے کسی کے دورہ تفسیر کی بڑی دھوم ہوتی اور پتہ چلتا کہ بڑے تفسیری نکات بیان کرتا ہے، اور ان میں سے ایک یہ نقطہ بھی ہے کہ وہ کہتا ہے عام طور پہ یہ جو سلفی مفسرین ہیں، ٹھیک ہے، ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے اس آیت کو ظاہر پہ محمول کر لیا ہے، جبکہ اس کے اندر تو بڑا ایک پوائنٹ ہے، اس کے اندر تو بڑا ایک نقطہ ہے۔ چلیں جی جی۔
امام طبری کہتے ہیں، سمجھیں جی امام طبری کی عبارت کو، امام طبری کہتے ہیں بعد اس کے کہ انہوں نے ذکر کیا، بعد ان ذکرہ، ذکرہ کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ ٹھہریں کسی لڑکے کو مجھے چیک کرنے دیں. ہاں جی شیخ لقمان، بعد ان ذکرہ کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ہاں جی سعد، آیت مذکر ہوتی ہے کہ مؤنث؟ ہاں جی شیخ نعمان، ہاں جی بعد ان ذکرہ، بعد اس کے کہ انہوں نے قلب والا قول ذکر کیا اس آیت میں. بعد ان ذکرہ، بعد اس کے کہ امام طبری نے ذکرہ قلب والا قول ذکر کیا، نقل کرتے ہوئے کن سے؟ عن بعض اہل العربیتی، بعض لغوی حضرات سے. جی اور کیا کہتے ہیں امام طبری؟ وفی اجماع اہل التأویل، اہل تعویل کے اجماع میں. اہل تعویل سے مراد اہل تفسیر، یہاں سے مراد باطل تعویل نہیں ہے. اہل تفسیر کے اجماع میں، وہ اہل تفسیر کا کون سا اجماع؟ علی خلاف هذا القول، جو اس قول کے برخلاف ہے. کس قول کے؟ قلب والے قول کے. علماء کرام ذہاب ادھر ہی ہیں. وفی اجماع اہل تعویل علی خلاف هذا القول، یہ جو قول ہے قلب والا، اس کے برخلاف اہل تفسیر کے اجماع میں، یعنی کہ مفسرین نے جب بھی اس آیت کی تفسیر کی ہے، ان کی تفسیر قلب والے قول کے مطابق نہیں ہے. ان کی تفسیر یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہاں پہ قلب موجود نہیں ہے. تو یہ جو اجماع ہے، اس اجماع میں الکفایہ، اس اجماع میں کیا ہے؟ الکفایہ. یہ کیا بن گیا ترکیب کے لحاظ سے؟ الکفایہ مبتدا مؤخر. تو اس اجماع میں کیا الکفایہ؟ کفایت ہے المغنیہ، ایسی کفایت جو مستغنی کر دینے والی ہے. عن الاستشهاد علی فسادہ، اس کے فاسد ہونے پہ کوئی دلیل پیش کر دینے سے، کوئی شاہد پیش کر دینے سے. یہ المغنیۃ عن الاستشهاد علی فسادہ بغیرہ. چلیں جی چلیں. واستبعد الرازی، اور امام راضی نے بعید قرار دیا ہے اس آیت میں قلب والے قول کو، اور اس کو تمام اقوال میں سے بعید ترین قول قرار دیا ہے. ونص علی هذه القاعدہ، اور اس قاعدے کے اوپر نص کی ہے، صراحت کی ہے، فی ترجیحی، اپنی ترجیح میں. یعنی کہ جب امام راضی نے قلب اور عدم قلب میں سے ایک قول کو راجح قرار دیا، تو دلیل کس کو بنایا؟ اس قاعدے کو بنایا، ہمارے والے قاعدے کو بنایا. بقولہ، یہ کہہ کر کہ اذا امکن حمل الکلام علی معنی صحیح، جب کسی کلام کو صحیح معنی پہ محمول کرنا ممکن ہو، وہوا، جب کہ وہ کیا؟ وہ کلام، جب کہ وہ کلام رہے اعلیٰ ترتیب بھی اپنی ترتیب پہ، فہو اولا، تو یہ زیادہ بہتر ہے. یہ کیا؟ اس کلام کو ترتیب پہ محمول کرنا یہ زیادہ بہتر ہے من ان یحمل علی انہ مقلوب، اس بات سے کہ اس کو محمول کیا جائے کہ وہ کیا ہے؟ وہ مقلوب ہے. چلیں جی. امام قرطبی نے اس قول کو ضعیف قرار دیا، اور امام نحاس کا کلام نقل کیا ہے یقرر هذه القاعدہ، جو اس قاعدے کی ثابت کر رہا ہے اس قاعدے کو. قال فی، اس میں وہ کہتے ہیں امام نحاس، اور یہ قول لا ينبغي یجاب به، اس قول کو لانا جائز نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، کیونکہ قلب انما یقع، قلب صرف اور صرف آتا ہے شعروں میں اضطراراً، مجبوری کے طور پہ. قلب واقع ہوتا ہے شعروں میں، عام کلام میں واقع نہیں ہوتا. قلب آئے بھی تو شعروں میں آتا ہے، سادہ کلام میں قلب نہیں آیا کرتا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام نحاس. اچھا ایک منٹ، یہ جو اوپر بات پڑھی تھی ہم نے امام طبری کی، اس میں الکفایہ، اس میں کفایت ہے المغنیہ، جو مستغنی کر دینے والی ہے، بے نیاز کر دینے والی ہے. کس چیز سے؟ اس بات سے کہ ہم کوئی شاہد پیش کریں علی فسادہ، اس کے فاسد ہونے پہ، بغیر ہی، بغیر ہی کا تعلق کس سے ہوگا؟
نہیں. جی جی کسی نے بات نکالی تھوڑی سی. الاستشہاد کے متعلق ہوگا کہ ہم اس کے غیر کو دلیل بنائیں. یہی دلیل کافی ہے کہ یہ جو قلب والا قول ہے اہل تفسیر کے اجماع کے خلاف ہے. تو اس لیے کسی غیر کو بطور شاہد پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بطور تائید پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بطور دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چلیں جی. امام وحیان کہتے ہیں ومن یدعی القلب فیہ, اور جو یہاں پہ قلب کا دعویٰ کرتا ہے اس آیت میں. یہ جو دو نقطے ہیں یہاں پہ چھوٹا سا لفظ ہے وہ لکھ ہی لیں آپ, انہوں نے ایسے تکلف کی لیا. کہتے ہیں وہو ابو عامر, وہو ابو وحیان کہتے ہیں اس سے مراد ابو عامر ہیں. اور جو اس میں قلب کا دعویٰ کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تقدیر یہ ہے کہ خلق العجل من الانسان, انسان جلد بازی سے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ جلد بازی انسان سے پیدا کی گئی ہے. فلیس قولہ بجید, تو اس کا یہ قول کو عمدہ قول نہیں ہے. کیوں؟ لأن القلب, کیونکہ جو قلب ہے, آگے کیا پڑھیں گے, الصحیح فیہ, احسنت, ٹھیک ہے, کیونکہ جو قلب ہے الصحیح فیہ, اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ یکون, کہ وہ نہیں ہوتا, کیونکہ اصل میں ہے انہ لا یکون. قلب کے بارے میں صحیح بات یہ ہے کہ قلب فصیح کلام میں واقع نہیں ہوتا. وَأَنَّ بَابَهُ الشِّعْرُ, اور قلب کا جو باب ہے, میدان ہے, وہ کیا ہے, وہ شعر ہے. چلیں جی. ہاں, اور اسی طرح قلب والے قول کو امام آلوسی نے بھی رد کیا. ان کی کتاب کا نام کیا ہے جی, روح المعانی. چلیں جی. جی ابن منظور کہتے ہیں, جن کی کتاب کا نام لکھا ہوا ہے نیچے, کیا, لسان العرب. شیخ صاحب قریب پڑھی ہے ادھر سامنے, لگائیں جی, ہاتھ سے ساتھ اٹھیں, ہاتھ سے لگائیں ان کو, علماء کرام کو پتہ چلے کتنی بڑی کتاب ہے. کتنی جلدیں ہیں بتائیں ان کو, 15 جلدوں کی عربی لغت کی کتاب ہے. ٹھیک ہو گیا. چلیں جی. تو یہ ابن منظور کہتے ہیں اس آیت میں قلب کے بارے میں, وَحَمْلُهُ, اور اس آیت کو محمول کرنا قلب پہ, یہ بعید ہے. کس لحاظ سے, عربی بناوٹ کے لحاظ سے, اور یہ معنی کو بھی کیا کر دیتا ہے, معنی کو بھی چھوٹا کر دیتا ہے, یعنی کہ عجیب و غریب معنی بن جاتا ہے, کوئی عظیم معنی نہیں بنتا. قلب والا قول جو ہے وہ معنی کو بھی کیا بنا دیتا ہے, چھوٹا بنا دیتا ہے, حقیر سا بنا دیتا ہے, وہ عظیم معنی نہیں رہتا یہاں پہ. چلیں جی آگے ان کی اپنی عبارت. جی, اور یہی بات صحیح ہے. کون سی بات, عدم قلب کی, اور اسی بات کو یہ قاعدہ ثابت کر رہا ہے, یہ قاعدہ طے کر رہا ہے. جی, اور یہ اس طرح کے قرآن کریم کی آیات کو محمول کیا جائے ان کی ترتیب پہ جب تک ممکن ہو. جی, اور ان میں قلب کا دعویٰ نہ کیا جائے جب کہ قلب کے بغیر کوئی جائز شکل نکل سکتی ہو, کوئی صحیح صورت کس چیز کی, تفسیر کی. جبکہ آیت کی صحیح کوئی تفسیر بن سکتی ہے قلب کے بغیر, تو ہم قلب کی طرف کیوں جائیں. جی, یہ وہ چیز ہے جس کو میں نے واضح کرنا چاہا ہے اس مثال کے ذریعے. جی, بغض النظر, چشم پوشی کرتے ہوئے, نظر انداز کرتے ہوئے, کس چیز کو, اس آیت کی تفسیر میں راجح قول کی تحدید کو, ان اقوال کے بیچ میں سے جن کا پیچھے تذکرہ ہوا ہے. کہتے ہیں کہ میں نے یہ مثال جو پیش کی ہے, میرے پیش کرنے کا مین مقصد یہ بتانا ہے کہ قلب والا قول صحیح نہیں ہے. میرا یہاں پہ یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ قلب کے بغیر جو اقوال ہیں ان میں سے راجح کون سا ہے, میں یہاں پہ یہ نہیں بتانا چاہتا. سمجھا لی شیخ صاحب, کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میں یہ نہیں بتانا چاہتا کہ اگر آپ یہاں پہ قلب نہیں مانتے
تو قلب کے بغیر تو پھر کئی اقوال ہیں، ان میں سے کون سا راجح ہے اس کو نظر انداز کر دیں. ایک بات طے کر لیں کہ قلب والا قول صحیح نہیں ہے. اب عدم قلب کے اقوال میں سے کون سا قول صحیح ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، وہ یہ کہنا چاہتے ہیں. اور امید یہ ہے کہ وہ پہلا قول ہے، امید کیا کہ وہ پہلا قول جو ہے کہ انسان جو ہے وہ جلد باز ہے. بس جی آگے. لو جی کہتے ہیں کہ میرا موضوع یہ نہیں تھا، مجھے دلچسپی اس بات میں نہیں تھی کہ میں ان اقوال میں سے کسی کو راجح قرار دوں. کن اقوال میں سے؟ عدم قلب والے اقوال میں سے جو 4 قول ہیں ان میں سے کس کو راجح قرار دینا ہے مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن فائدے کو مکمل کرنے کے لیے اصول کو میں یہاں پہ ذکر کروں گا. علماء کرام کے اقوال، ان اقوال کے درمیان راجح قرار دینے کے معاملے میں یہ کون سے اقوال ہیں؟ کتنے ہیں شیخ نعمان؟ 4. چلیں جی جہاں تک تعلق ہے آخری 2 قولوں کا وہ تو واضح طور پہ ضعیف ہیں. نمبر 1 کیا قول ہے آخری سب سے آخر میں کہ عجل سے مراد کیا ہے؟ مٹی. اور دوسرا یہ کہ جناب مراد یہ ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا کن سے، خلق الانسان من عجل، مراد یہ کہ انسان کو کن سے آدم علیہ السلام کو کن سے پیدا کیا گیا ہے اور اس کو پیدا کرنے میں 9 مہینے نہیں لگے، یہ مراد ہے. چلیں جی. بذکری اور سمجھے علماء اکرام ترجمہ بات کی بات ہے. یہ سمجھے کیا کہا انہوں نے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کریم میں کہا، دیکھیں ادھر ہو شیخ صاحب، اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے خلق الانسان من عجل، کہ صرف آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں کس سے؟ عجل سے. تو یہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ کون سے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر تو ہر چیز کون سے پیدا ہوئی ہے، تو پھر اللہ نے صرف انسان کے بارے میں کیوں کہا کہ اجل سے پیدا کیا گیا ہے؟ اللہ نے خاص طور پہ انسان کا کہا کہ اجل سے پیدا کیا گیا ہے، اور آپ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کون سے پیدا ہوا ہے، تو کون سے تو ہر چیز پیدا ہوئی ہے، پھر اللہ نے انسان کا کیوں کہا؟ پھر سمجھ آ گئی شیخ صاحب؟ اب پھر پڑھیں دوبارہ جی. لأن قول من قال، کیونکہ اس کا کہنا جس نے یہ کہا ہے، کیا کہا ہے کہ معنی یہ ہے کہ خلق الانسان من تعجیل فی الامر، کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اس معاملے میں تعجیل سے، یعنی کہ کن سے پیدا کیا گیا ہے. یہ جو قول ہے یہ مجھے انا کی خبر چاہیے، یلزم منہ، لأن قول من قال، خبر کیا ہے؟ یلزم منہ، اس کہنے والے کے اس قول سے لازم آتا ہے الغاء و تخصیص الانسان، انسان کو خاص کر دینا اس بات کے ساتھ کہ عجل سے پیدا کیا گیا ہے، اس خصوصیت کا الغاء جو ہے وہ لازم آتا ہے، اس خصوصیت کا الغاء لازم آتا ہے. سمجھا رہی یہ بات علماء کرام؟ چلیں جی. کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کا ارادہ، ہر وہ چیز جس کا اللہ نے ارادہ کیا، یقول لہو، اللہ تعالیٰ اس سے کہتے تھے کن، تو وہ ہو جاتی تھی. چلیں جی. امام طبری کہتے ہیں اس قول کا تذکرہ کرنے کے بعد، کس قول کا تذکرہ کرنے کے بعد یہ ہمیں بتائیں گے شیخ ہمارے عبدالصمد، ہاں یعنی کہ انسان کو پیدا کیا گیا کلمہ کن سے. جی جی. اس قول والے کے قول پہ، والا قول صاحب هذه المقالہ، اس قول والے کے قول کے مطابق یجب واجب ہوگا کہ ہر چیز یجب ان یکون کل خلق اللہ، کہ ہر اللہ کی مخلوق خلقہ پیدا کی گئی ہو کس چیز پہ؟ اعلی اجل. جی. کیونکہ ہر چیز جو پیدا کی گئی ہے وہ اس طرح پیدا کی گئی ہے کہ اس سے کہا گیا کن فکان، تو وہ ہو گئی. جی. جب یہ بات ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کی ہے. جی. تو پھر
انسان کا خاص طور پہ اس طرح کا تذکرہ کرنا کہ وہ اجل سے پیدا کیا گیا باقی چیزوں کو چھوڑ کے، اس کی پھر وجہ کیا ہوگی؟ جی جب کہ ہر چیز پیدا ہوئی ہے اجل سے، ان کے کن سے. جی ذکر تعالی ذکر، تعالی ذکر کو بریکٹ کر دیں. جی اچھا، وفی خصوص اللہ الانسان، وفی خصوص اللہ، اللہ تعالیٰ کا انسان کو خاص کرنا اس بات کے ساتھ. کس بات کے ساتھ؟ کہ خلق الانسان من اجل. یہ دلیل ہے واضح طور پہ اس بات پہ کہ ان القول فی ذالک، کہ اس بارے میں جو راجح قول ہے وہ اس قول کے علاوہ ہے جو کہا ہے اس قول والے نے. یہ نہیں ہے. سمجھ آ رہی شیخ صاحب؟ امام طبری سے ملاقات کیسی رہی؟ ہاں جی، آئندہ بھی کریں گے ملاقات انشاءاللہ. چلیں جی، اتنی مشکل بات نہیں ہے ویسے. جی ہاں چلیں جی. اور وقول من قال، اچھا اب تک زور لگایا ہے امام طبری نے اور ہماری کتاب والے نے تیسرے قول کو ضعیف قرار دینے پہ، اور اب ضعیف قرار دینے لگے چوتھے قول کو. کہتے ہیں کہ وقول من قال، اور جس نے یہ کہا ہے کہ العجل هو طین، اجل سے مراد کیا ہے؟ مٹی. ہمیر قبیلے کی لغت میں تو یردو کیا بنا ترکیب کے لحاظ سے؟ خبر، قول کی خبر، قول کی خبر. تو اس کو رد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان جو اس کے بعد میں آ رہا ہے، وہ کیا؟ فلا تستعجلونی، تو مجھ سے جلدی کا تقاضا نہ کرو. خلق الانسان من اجل ساریکم آیاتی، ان قریب تم کو دکھاؤں گا میں اپنی نشانیاں آگے. فلا تستعجلونی، مجھ سے جلدی کا تقاضا نہ کرو. اس سے پتہ چلا کہ خلق انسان میں اجل سے مراد جلدی ہے، مٹی نہیں ہے. سمجھا رہی شیخ صاحب؟ اللہ تعالیٰ کہنے خلق الانسان من اجل، انسان کو اجل سے پیدا کیا گیا. آگے جی پڑھیں آیت، ساریکم آیاتی فلا ان قریب میں تمہیں دکھاؤں گا اپنی نشانیاں. انسان کہتا ہے نا لاؤ جی نشانیاں، لاؤ معجزات، نہیں تو لاؤ عذاب اپنا، لاؤ اپنا عذاب جس عذاب کی دھمکیاں دیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے کہا فلا تستعجلونی، مجھ سے جلدی کا تقاضا نہ کرو. اور اس کے بعد کیا کہا اللہ نے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. یہ بھی جلدی ہے نا. اور کب آئے گی قیامت؟ جلدی لاؤ قیامت جو لانی تو نہیں، لاؤ جو عذاب لانا ہے لاؤ. چلیں جی آگے. جی چلیں یہ پورا کر لیں. فَهَٰذَا يَدُلُّ، تو یہ دلیل ہے. یہ کیا؟ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ، یہ دلیل ہے اس بات پہ کہ اجل سے مراد اس آیت کے شروع میں مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز ہے. جی امام شنقیطی فرما رہے ہیں من عجل، اس میں علماء کرام کے دو مشہور و معروف قول ہیں. جی اور خود اس آیت میں وفی نفس الآیات، خود اس آیت میں قرینۃ، ایک قرینہ ہے، ایک علامت ہے، تدلو جو دلالت کر رہی ہے ان دو اقوال میں سے ایک کے غیر صحیح ہونے پہ. چلیں وہ کیسے؟ جی جی جہاں تک تعلق ہے اس قول کا، الذی دلت، جو کہ جس کے قرینہ مذکورہ دلالت کر رہا ہے جس کے عدم صحیح ہونے پہ، فہو قول من قال، تو یہ قول اس کا قول ہے جس نے کہا ہے کہ العجل اطین، اجل سے مراد تین ہے، اور یہ کہ یہ ہمجری لغت ہے. اور قرینہ کیا ہے جی؟ والقرینہ جی اور قرینہ وہ قرینہ المذکورہ جو ذکر ہوا ہے جو دلالت کر رہا ہے اس بات پہ کہ اجل سے مراد آیت میں لیست طینا، مٹی نہیں ہے. وہ قرینہ کیا ہے؟ قولہ، وہ قرینہ کیا ہے؟ قولہ. بعد اللہ تعالیٰ کے اس کے بعد کہنا ہے فلا تستعجلونی. جی 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 تو اس آیت کی تفسیر کے لائق سب سے زیادہ بہتر قول کون سا ہوا؟ پہلا قول. اور یہ قول اس کا قول ہے جس نے یہ کہا ہے کہ معنی یہ ہے کہ انسان پیدا کیا گیا
اس حال میں کہ وہ کیا ہے؟ جلد باز. جی وقد رجحه جماعة من المفسرين كابن عطية والرازي والقرطبي والألوسي والشوكاني والشنقيطي وغيرهم ويشهد لهذا القول قوله تعالى سأريكم آياتي فلا تستعجلوني وقوله تعالى وكان الإنسان عجولا. لو جی یہاں پہ انشاءاللہ اختتام کرتے ہیں. یہ درس کیسا رہا؟ اور مشکل تو نہیں رہا علماء کرام؟ تھوڑا سا سمجھ لیں تو کوئی مشکل نہیں.